ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اس سورہ بقرہ کے پارے 2 آیت نمبر 150 پر 3 سے لے کر 150 پر 7 تک ان آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے والے 2 رکوعوں کے اندر دوسرے پارے کے شروع سے قبلے کے بدلنے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعے کو بیان کیا گیا تھا، کیوں قبلہ بدلا گیا، حکمت کیا تھی، پھر واپس کعبۃ اللہ کی طرف قبلے کو کیوں پھیر دیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی، یہ ساری باتیں بتائی جا چکی ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو جواب دے دیے جن کو قبلے کے بدلنے کے مسئلے پر اعتراض تھا۔ مکے کے مشرکوں کو اعتراض تھا اور یہودیوں کو، عیسائیوں کو اعتراض تھا، ان کا جواب اللہ نے دے دیا، مگر اس کے باوجود کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چوئنگم کی طرح ہوتے ہیں۔ چوئنگم اگر پیر پہ یا ہاتھ پہ لگ جائے، اس کو چھڑانے کے واسطے اگر دوسرا ہاتھ لگائیں گے تو وہ ہاتھ بھی گندا ہو جاتا، پھر اسے نکالنے کے لیے اور انگلی لگائیں گے تو وہ بھی خراب ہو جاتی۔ تو ویسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ماننا نہیں ہوتا، صرف پریشان کرتے ہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ شریعت کو رکھ کر ہو رہے ہیں، 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر، طلاق کے مسئلے کو لے کر، اسی طرح وقف کے مسئلے کو لے کر، اور جتنے بھی پردے کے احکام ہیں، 1 سے زائد شادیوں کا مسئلہ ہے، اولاد زیادہ پیدا کرنے کا مسئلہ ہے، کم عمر میں شادی کرنے کے مسئلے ہے۔ اگر آپ ذرا غور کر کے دیکھیں گے تو یہ ساری ہی چیزوں کو اٹھا کر میڈیا میں اسلام کو بدنام کرنے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر اسلام کو بدنام کرنا ہوتا اور اسلام میں کوئی خرابی ہوتی تو 1400 سال سے لوگ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بدنام کرنے والے گمنام ہو گئے، ان کا کوئی نام یاد نہیں رکھا، لیکن اسلام اپنی شان کے ساتھ آج بھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اعتراض کا جواب دے دینے کے باوجود کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ارے کیا رے بھائی، ان لوگوں کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟
اللہ کی بات اتنی واضح ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو. کیا تو بھی لوگ ہیں, اس طرح سے دماغ میں ایک ٹینشن رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اب اس کے پس منظر میں آگے صبر کرنے سے متعلق آیتیں نازل کر رہے ہیں. جب بھی انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو اگر پریشانی میں اسے یہ احساس ہو کہ کوئی میرے ساتھ ہے تو پریشانی کو جھیلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے, آپ کے گھر میں گھس کر مار پیٹ کر رہا ہے, اتنے میں پولیس آ گئی تو دل کو اطمینان مل جاتا ہے کہ بھئی اچھا ہوا پولیس آ گئی, اب ان کو معلوم ہے انہوں کیا غلطیاں کرے, اب ہمارے کو کیا ہوتا, ذرا انصاف ملتا, دل کو ایک اطمینان مل جاتا. آدمی ہارٹ کا مریض تھا, اچانک ہارٹ آ گیا, اٹیک ہو گیا, اتنے میں ایک ہارٹ کا اسپیشلسٹ بہت زیادہ ماہر سامنے آ گیا تو پیشنٹ کو کیا ہو جاتا, اطمینان, ریلیف ملتا. کیوں؟ پیشنٹ دیکھ رہا کہ بھئی مجھے ہارٹ آیا ہے مگر ڈاکٹر میرے سامنے موجود ہیں. اسی لیے بیمار آدمی گھر میں رہا تو پریشان رہتا, ہاسپٹل چلا گیا تو کیا ہوتا, ایک قسم کا اس کو سکون آ جاتا, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اب کوئی ہے مجھے سیو کرنے والا, کوئی کسی کا سہارا مجھ کو ہے, وہ یہ سمجھتا ہے. تو تکلیف کے وقت میں, پریشانی کے وقت میں اگر کوئی سہارا دینے والا ہو تو تکلیف کو سہنا آسان ہو جاتا ہے. ذرا اندازہ کیجئے, پولیس کے آنے سے, ڈاکٹر کے آنے سے, کسی اپنے کے آنے سے جب تکلیف میں آدمی کو دلاسا ملتا ہے, ہمت ملتی ہے, تو اس تکلیف کا کیا اندازہ جس میں اللہ کسی کے ساتھ ہو. اللہ یہ کہیں کہ اے میرے بندے پریشان مت ہو, میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیرے ساتھ ہوں. جب یہ احساس, اللہ تو بول رہے ہیں میں کہ میں بندے کے ساتھ ہوں, لیکن بندے کو بھی دل سے یہ محسوس ہونے لگے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, تو پھر مصیبتیں کیا چیز ہے اس کے سامنے. کوئی بڑی سے بڑی مصیبت, بڑے سے بڑے پریشانیاں اس کے سامنے ایک تنکے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کو ایک سہارا مل گیا, ایک بھروسہ اس کو آ گیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میری محنت, میری تکلیف بیکار نہیں جائے گی, میرا ساتھ میرا اللہ ہے. بزرگ عزیز ہو, دنیا کے اندر ہر ملک چلانے والا ملک چلانے کے قانون بناتا ہے. ہر ایک ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, رولز ہوتے ہیں جس کو فالو کرنے سے, جس پر چلنے سے وہاں کے رہنے والے امن اور سکون سے رہتے ہیں. لیکن دنیا کی کسی بھی قانون کے اندر یہ آپ کو نہیں ملتا کہ اگر آپ کو مصیبت پہنچی تو کیسے اپنے آپ کو تسلی دیں, کیسے آپ کو اپنے آپ کو تسلی دیں. آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے, آپ کو کوئی ظاہری طور پر دلاسا دینے والا, تسلی دینے والا نہیں ہے, مگر پھر بھی آپ اپنے آپ کو بیٹر کیسے فیل کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو کیسے قابو میں رکھ سکتے ہیں, اس کا ذکر دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے. یہ قانون بتاتا ہے صرف قرآن, یہ قرآن ہی بتاتا ہے, کیونکہ قرآن صرف زندگی گزارنے کا نہیں, زندگی کو بچانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. صرف جنت کے وعدے نہیں کرتا, صرف نیک عمل کرنے کی تو جو رہبری نہیں کرتا, بلکہ مصیبتوں کے آنے پر انسان کو جم کر رہنے کی توفیق جو ہے اس کو اس کا سبق بھی دیتا ہے. یہ چیز انسان کو جو ہے بڑے سے بڑے مصیبتوں میں مضبوط پہاڑ کی طرح کھڑا کر دیتی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ابھی اس سے پہلے والی آیت میں بولے تھے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اے میرے بندو مجھے تم یاد کرو, میں تم کو یاد کروں گا. تم مجھے یاد کرو, میں تمہارے ساتھ رہوں گا. تم ایک قدم میری طرف آؤ, میں تمہاری طرف چل کر آؤں گا. تم میری طرف چل کے آؤ, میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا. اللہ کی توجہات ہر وقت انسان کے ساتھ رہتی ہیں,
اللہ کا اگر وہ ذکر کرے, اللہ کو یاد رکھے, اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بڑے ہی پیارے انداز میں اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, اے میرے وہ بندو جنہوں نے میرا کلمہ پڑھ لیا, مجھے خدا مان لیا, میرے نبی پر ایمان لائے, جن کے دلوں میں میری ذات کا پورا یقین ہے, ایسے لوگوں سنو, پریشانیاں تم پر بھی آئیں گی, دنیا کے اندر سب برابر ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مسلمان اور کافر کا فرق نہیں رکھے ہیں, کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے, دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے. امتحان حال میں اس بچے کو بھی پیپر دیا جاتا ہے جو اچھے سے اچھا پڑھنے والا ہے, اس کو بھی دیا جاتا ہے جو کمزور سے کمزور ہے اور کاہل اور سست ہے. سب کو ایگزام میں پیپر دیا جاتا ہے. ٹیچر کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ بڑا محنتی ہے, یہ اچھے نمبر سے پاس ہوگا, اور معلوم ہے کہ یہ بڑا کاہل اور سست ہے, یہ بڑا ہی ناقدر دان ہے, یہ فیل ہوگا, معلوم ہوتا ہے. اس کے باوجود ضابطہ یہ ہے کہ ایگزام پیپر آتا ہے, سب کو پیپر دیا جاتا ہے, اگرچہ رزلٹ ٹیچر کو پہلے سے اس کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں کو بھی دنیا میں امتحان سے گزارتے ہیں. امتحان اللہ کے پیدا کرنے کا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھے اور آپ کو امتحان کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ مجھے اور آپ کو دنیا میں جنت میں جانے کے لیے پیدا کیا, کیونکہ ہم نکلے تھے جنت سے, جانا ہے جنت میں. آدم علیہ السلام جب اللہ نے ان کو بنایا جنت میں تھے, اور جب انشاءاللہ سب مر جائیں گے, قیامت قائم ہو جائے گی, حشر کا میدان ختم ہو جائے گا, اس کے بعد سب کو جانا ہے جنت میں. تو اللہ نے ہم سب کو جنت میں جانے کے لیے پیدا کیا, لیکن جنت میں جانے کے لیے یہ راستہ ہے امتحان. یہ وے ٹو جنت, جنت کا راستہ ہے. اس راستے میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں, یہ جاننے کے لیے نہیں کہ میرا یہ بندہ کھرا اترتا یا کھوٹا اترتا, یہ جاننے کے لیے نہیں. اللہ کو تو سارے امتحانوں کا پہلے سے علم ہے. اللہ تو چیزوں کو بنانے سے پہلے اس کا علم رکھتے ہیں. ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ازل سے ہے, ہمیشہ سے ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مصیبتیں دے کر یہ بتاتے ہیں دنیا کے اور لوگوں کو, کمزور ایمان والوں کو, کہ اے میرے کافر بندو, اے میرے کمزور ایمان والے بندو, دیکھو یہ میرے نیک بندے ہیں, یہ میرے نبی ہیں, یہ میرے اولیاء ہیں, یہ میرے صحابہ ہیں. تمہاری طرح ان پر بھی مصیبت آئی, تم پر بھی مصیبت آئی, لیکن جب تم پر مصیبت آئی تو تم اللہ سے شکایت کرنے لگے. ان پر جب مصیبت آئی تو ایک لفظ زبان سے شکایت کا نہیں نکلتا. ایسا تم بن کے دکھاؤ. یہ آئیڈیل کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر مصیبتیں لاتے ہیں, یہ سمجھانے کے لیے کہ میرا بندہ کیسے ہوتا ہے, اوروں کو پتا تو چلے. ایک اسکول کے اندر ایک کلاس میں 20 بچے پڑھ رہے ہیں, 20 بچوں میں سے 4 بچے اچھا پڑھتے ہیں, بقیہ بچوں میں کچھ کمزور ہیں, کچھ زیادہ درمیانی ہیں. تو کسی سوال کا جواب اگر مشکل ہے تو ٹیچر اس سوال کا جواب اس اسٹوڈنٹ سے پوچھتی ہے جو اسٹوڈنٹ اچھا پڑھنے والا ہے, یہ معلوم کرنے کے لیے نہیں کہ اس کو یاد ہے یا یاد نہیں ہے. ٹیچر کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ بچہ بڑا محنتی ہے, اسے معلوم ہوگا, مگر پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اور بچوں کو سبق ملے کہ یاد کرنا ہو تو ایسے یاد کرنا ہے, محنت کرنی ہو تو ایسے محنت کرنی ہے. اسے دیکھ کر دوسرے لوگوں کو محنت کا ایک جذبہ پیدا ہوگا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں ایمان والوں پر مصیبتیں لاتے ہیں دوسروں کو سمجھانے کے لیے, اور جو کمزور ایمان والے ہیں ان کے ایمان اور توحید اور کفر کا گویا امتحان ہوتا ہے. توحید اور کفر کا امتحان ہوتا ہے. پارٹیاں آتی جاتی ہیں, لوگ آتے جاتے ہیں, باقی رہنے والے اللہ ہیں. اگر کسی آدمی کو کسی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسلام میں کمپرومائز کرنا پڑ رہا, اسلام کے احکام میں تبدیلی کو برداشت کرنا پڑ رہا, تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کا ساتھ دے گا یا اللہ کے ساتھ رہے گا. حزب اللہ, اللہ کی جو ہے پارٹی جو ہے اس میں رہے گا, اللہ کا ساتھ دینے والوں میں ہوگا, یا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہوگا, یہ دیکھنا ہوگا.
تو چنانچہ جو اللہ کے ساتھ رہنے والا ہوگا، اپنے آپ کو صبر کے ساتھ جمع کے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ مدد کس چیز میں طلب کرنا ہے اللہ سے؟ بتایا نہیں اللہ نے۔ استعینوا فی المصیبتی، اور کیا بولتے ہیں، استعینوا فی البلایا، ایسا کوئی لفظ قرآن میں نہیں ہے بلا مصیبت کے ٹائم پہ یاد کرو، مدد طلب کرو، نہیں بتایا۔ اللہ نے مطلق رکھا، اے ایمان والو تم مدد مانگو اللہ سے۔ کب مانگنا ہے وہ نہیں بتایا، کیوں؟ ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے مصیبتوں کو جھیلتا ہے، کسی کی مصیبتیں بڑی، کسی کی مصیبتیں چھوٹی، کسی کی مال کے اعتبار سے، کسی کی بیماریوں کے اعتبار سے، کسی کو جاب کی پریشانی، کسی کو اپنے لوگوں سے غداری کی پریشانی، الگ الگ طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس کو مطلق رکھا، کہا کہ جس کو جیسی پریشانی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر پریشانی میں مدد مانگو، مدد طلب کرو اللہ سے۔ کس چیز کے ذریعے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ صبر کرنا ایک نیگیٹو لفظ ہے، نماز پڑھنا ایک پازیٹیو لفظ ہے۔ صبر کے اندر کرنا کیا ہے؟ صبر کے اندر انسان جب مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے آپ سے اپنا کنٹرول نہ کھوئے، کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے۔ یہ ہے صبر کا مطلب، اپنی عقل پر مصیبت کو غالب آنے نہ دے۔ مثال کے طور پر کسی کا بچہ مر گیا، چھوٹا بچہ مر گیا، جوان بچہ مر گیا، ایک مصیبت ہے، باپ کو، ماں کو، گھر والوں کو یہ مصیبت پہنچی تو اب تکلیف تو ضرور ہوتی ہے۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بے حس بن کر رہ جائے، اس کے اندر کچھ بھی جذبات ہی نہ ہو، فیلنگز ہی نہ ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ فیلنگز کا ہونا یہ انسان کے نیچر میں ہے، خوشی آنے پر خوش ہو جاتا ہے، غم کے موقع پر آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، یہ انسان کے نیچر میں ہے۔ تو لہذا اسلام یہ نہیں کہتا کہ مصیبت آئے تو بالکل پتھر بن جاؤ، ذرہ برابر بھی رونا نہیں ہے، ذرہ برابر بھی جو ہے غم کا اظہار نہیں کرنا ہے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ جب مصیبت آئے تو مصیبت کو سہتے ہوئے اللہ سے شکایت مت کرو۔ بچہ مر گیا کسی کا تو تکلیف ہوگی، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، روئے گا، دھاڑے مار مار کر روئے گا، یہ غلط نہیں ہے، صبر کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ دل میں خیال رکھے کہ یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی۔ اگر یہ کہے گا اللہ کو ہمارا جو بچہ ملا تھا کیا مارنے کے واسطے، نعوذ باللہ کچھ عورتوں کی زبان سے یہ الفاظ تک بھی نکلتے ہیں، اللہ کی آنکھیں پھٹ گئے تھے کیا، نعوذ باللہ، اللہ کو کون بھی ملا نہیں تھا کیا، یہ الفاظ انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ میں کون ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں مصیبت دینے نہ دینے کے بارے میں؟ ساری دنیا اللہ کی ہے، ساری دنیا اللہ کی ہے، اللہ اپنی مخلوق میں جو چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں، مسجد بنانے کے لیے 20,000 اینٹ لے کر آئے، 20,000 اینٹ میں سے کچھ اینٹ کو ممبر میں لگا کر استعمال کرے، کچھ اینٹوں کو مسجد کی دیواروں کے لیے استعمال کرے، کچھ اینٹوں سے پیشاب خانے بنائے۔ اگر اینٹ کو زبان دے دی جائے اور اینٹ یہ کہیں کہ حضرت میری کیا غلطی تھی، آپ مجھے ممبر میں استعمال کرنے کے بجائے پیشاب خانے میں استعمال کر رہی، تو جواب کیا دے گا؟ بھائی تو میری چیز ہے، مجھے جہاں ضرورت ہے کہ وہاں استعمال کروں گا، تجھے پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ، اللہ نے ہم کو جو کچھ دیا وہ اللہ کا، تو لہٰذا ایسے موقع پر آدمی اپنے آپ کو کنٹرول سے باہر نہ کر لے، تکلیف کا اظہار کرنا اور تکلیف میں آنکھوں سے آنسو نکل جانا یہ غلط نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی کا آپریشن ہوتا ہے، ڈاکٹر آپریشن کیا تو ظاہر بات ہے آپریشن جب ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، بعض مرتبہ تو آدمی چیخ مارتا ہے تکلیف کی وجہ سے، مگر ڈاکٹر سے ناراض ہوتا آپریشن کرنے والے نہیں،
کیوں؟ وہ سمجھتا ہے اگرچہ اس ڈاکٹر نے میرے اوپر چھری چلائی ہے، میرے بدن کو چیرا ہے، مجھے زخمی کیا ہے، اس کے باوجود تکلیف محسوس کرتے ہوئے بھی زبان سے ڈاکٹر کی شکایت نہیں کرتا، بلکہ اس کا شکر ادا کرتا ہے. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر نے جو کچھ کیا میرے اچھے کے لیے کیا، میرے اچھے کے لیے کیا. بالکل اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ اللہ کسی بندے کے ساتھ کوئی تکلیف کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ کچھ اچھا ارادہ کرتے ہیں. اللہ کی حکمت کیا ہوتی ہے میں اور آپ نہیں جان سکتے. میں اور آپ تو دور کی بات، بعض مرتبہ نبیوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا اللہ کیا واسطے ایسا کر رہے ہیں بول کے، نبیوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا. سورہ کہف میں 15ویں پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر کا واقعہ ہے. وہاں موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ گئے تو دیکھے کہ حضرت خضر ایسے کام کر رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں ہے، بلکہ ان کی شریعت کے خلاف ہے. ایک چھوٹے نابالغ بچے کو پکڑ کے اس کی منڈی متوڑ دیے، اور ایک آدمی فری میں کشتی پہ بٹھا لے گیا، اس کی کشتی کا تختہ توڑ دیے. ایسے کام کرے تو موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوا، پوچھے کیا بھائی ایسا کر رہے ہیں آپ بول کے. تو حکمت کیا تھی وہ ان کو نہیں معلوم تھا. حالانکہ کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے پیغمبر. ان کی آنکھوں کے سامنے ایک کام ہو رہا، ایک چھوٹے بچے کو مار دیا جا رہا اور ایک کشتی صحیح سلامت کشتی کو توڑ دیا جا رہا، مگر اس کے باوجود ان کو خود نہیں معلوم ایسا کہیں کو ہو رہا، بلکہ فوراً اسی لیے کیا کرے، سوال کر اٹھ بیٹھے. پھر اللہ نے بعد میں سمجھایا کہ میرے کام کی حکمت کیا ہے. بعض مرتبہ نبیوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا، اس لیے اللہ اگر کسی کے ساتھ تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس میں آدمی پریشان ہو کر اللہ کی شکایت نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو ہمت سے رکھے، صبر کرے. صبر کس چیز کا نام ہے؟ الصبر حبس النفس، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا صبر ہے. نیکیوں پر اپنے آپ کو جمانا یہ بھی صبر ہے، اور مصیبتوں پر اپنے آپ کو ہمت والا بنا کر رکھنا یہ بھی صبر ہے. 3 چیزوں کا نام صبر ہے. صبر علی الطاعات، نیکیوں پر جم جانا. روزہ رکھنا ہے پابندی سے پورے 30 روزے رکھے، نماز پڑھنا ہے پابندی سے 5 نمازیں پڑھے اہتمام کے ساتھ. یہ ہے صبر. صبر کا ایک مطلب یہ بھی ہے. صبر کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ مصیبت جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا. دوستوں میں پارٹی ہو رہی ہے، جنوری 1 کی پارٹی ہو رہی ہے، سب شراب لے کر باٹل کھڑے ہیں اور دل چاہ رہا ہے کہ بھئی میں بھی ایک آدھ پی لوں، لیکن اندر سے ایمان والا ہونے کی وجہ سے دل میں خیال آ رہا ہے یہ غلط چیز ہے، تو اپنے آپ کو کیا کیا؟ کنٹرول کر لیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا. یہ بھی صبر ہے. اور تیسرا صبر کیا؟ مصیبتوں پر صبر کرنا. مار لگ گیا، تکلیف ہوئی، نقصان ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، لوگ یہ تیسرے والے صبر کو صبر سمجھتے، جبکہ یہ صبر کا سب سے کم درجہ ہے. یہ صبر کا سب سے کم درجہ ہے. صبر کا اصل درجہ تو ہے کہ نیکیوں پر پابندی کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ اصل صبر ہے. یہ 3 چیزوں پر صبر ملا ہے تو صبر کا مطلب ہے. اور یہ تینوں چیزوں میں جو آدمی صبر کرتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں. اور صبر کب کرنا ہے؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مصیبت پہنچتی ہے تب صبر کرنا ہے. کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، تب انتقال ہونے کے بعد تو یہ رو رہا سب کے سامنے شکایت کرتے پھر رہا، اللہ کو ہمارے گھر میں مصیبتیں ملے تھے، کیا یہ کیا وہ کیا، سب روتا 3 دن گزر گئے. اب 3 دن گزرنے کے بعد روتا کتنا روئیں گا؟ کبھی نہ کبھی دل کو صبر آ ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی نعمت انسانوں کو دی ہے. کون سی نعمت ہے؟ بھولنے کی نعمت. دنیا میں اللہ تعالیٰ بڑی نعمت کیا دی ہے؟ بھولنے کی نعمت. اگر یہ نعمت انسان کو دنیا میں نہیں دیتے تو انسان زیادہ دن نہیں جیتا. کوئی دوست کسی کو خاص دوست دبا کے ایسے باتیں کر ڈالا، یقین نہیں ایسا بولتا، بلکہ دل کو بڑی تکلیف پہنچی. کوئی خاص ہمارا آدمی دھوکہ دے کے چلا گیا، دل کو تکلیف پہنچتی. مگر اس صدمے میں آدمی کتنے دن رہتا؟ 8 دن 10 دن، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال تک. اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس مصیبت سے نکل جاتا. نہیں نکلا تو مر جاتا اسی صدمے میں. تو اللہ تعالیٰ انسان کو بھولنے کی نعمت دی ہے. تو ان 3 چیزوں کو ملا کر صبر بولتے ہیں. یہ 3 چیزیں انسان کے اندر رہیں تو صبر کا مطلب صحیح کیا ہے؟
बेहिस हो जाना सबर का मतलब नहीं है, बेहिस नहीं होना, बल्कि इंसान होने के नाते नेचर के एतबार से जो चीजें इंसान को पेश आती हैं, मिसाल के तौर पर खाना नहीं खाया, सुबह से शाम हो गई खाना नहीं खाया, अब निढाल पड़ गया है, कमजोर पड़ गया है, ऐसा बोलता है, तो अब आदमी देखो क्या जी ऐसा कर रहे हैं, सबर करना जी, बोलते ये दीवाना सबर बोलते इसको। क्यों? खाना नहीं खाए तो भूख लगती, भूख लगी तो आदमी कमजोर होता, ये नेचर का तकाजा है। अब भूख लग रही तो भी क्या फौज में जाकर ठहरता का ठहरना उन्हें, ये गलत, ये सबर का मतलब नहीं है। किसी को तकलीफ पहुंची, मार लगा, मार लगते रोना आ रहा, आंखों से आंसू जा रहे, गलत नहीं है, सबर है ये भी। आंखों से आंसू जा रही और किसी के सामने देखो भाई मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, बोल रहे क्या गलत नहीं है, लेकिन ये समझना दिल में कि जो मुसीबत मुझे पहुंची है अल्लाह ने फैसला किया है और अल्लाह जो भी मेरे लिए करते हैं अच्छा करती, ये दिल को समझाना, फौरन समझाना। अगर नहीं समझाए तो फिर सबर का फायदा हासिल नहीं होता। तो अल्लाह ताला दो चीजों से सबर करो बोल रहे, जो है अपने आप को मजबूत करो, एक तो सबर के जरिए, और सबर में ही आ जाती नमाज भी। जितनी इबादतें हैं सब का ताल्लुक सबर से है, क्योंकि सबर में तीन चीजें आती ना, नेकियां करना भी सबर है, गुनाहों से बचना भी सबर है। जब नेकियां करना हो तो नेकियों में नमाज भी आ गई, तो नमाज पढ़ना भी गोया क्या है, सबर है। मगर उसके बावजूद अलग से अल्लाह ताला बता रहे वस्सलाह, नमाज के जरिए क्या करो, मदद हासिल करो। अलग से नमाज को जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि सबर का आला दर्जा जो जाहिर होता है वो नमाज में। नमाज में आदमी जब रकात मानकर खड़े हो जाता है तो हराम कामों से बचता नहीं बचता, हराम कामों से बचता। हराम काम तो दूर की बात, जो जायज काम है नमाज के बाहर उनसे भी बचता। खाना खाना कोई हराम काम है, बात करना कोई हराम काम है नहीं, मगर नमाज में बात करता, खाता, इधर उधर देखता नहीं। तो नमाज के बाहर जो चीजें हलाल थी उनसे भी आदमी क्या करता, नमाज के अंदर अपने आप को बचाता। तो ये सबर का गोया आला दर्जा है, कौन, नमाज। इसलिए अल्लाह ताला उसको अलग से जिक्र करे। और सबर और नमाज में पहले किसको बोल रहे हैं, अल्लाह सबर को बोल रहे हैं। ये आयत अलिफ लाम मीम में भी आई, या अय्युहल्लज़ीना वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन अलल खाशिईन। ये आयत इससे पहले भी, वहां भी पहले सबर बोले अल्लाह, यहां भी पहले सबर बोले, ये बताने के लिए कि सबर करने से नमाज की भी तौफीक होती। जिस आदमी के मिजाज में सबर नहीं रहता वो आदमी नमाजों का पाबंदी नहीं हो सकता, वो आदमी नमाजों का पाबंदी नहीं होता। तो इसलिए सबर की अहमियत को बताने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं सबर का क्या बदला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। सबर करने वालों को बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में भेज देंगे। सबर करने वालों को बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में भेज देंगे। और जब आदमी सबर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला जन्नत देते हैं। बड़ी इसकी फजीलतें हैं सबर करने की। तो इसलिए अल्लाह फरमा रहे नमाज के जरिए से मदद तलब करो। नमाज कौन सी है, फर्ज नमाजें भी होती हैं, नफिल नमाजें भी हो सकती हैं। नमाजों की मुस्तकिल आदमी आदत डाले, आज माफी के साथ अल्लाह माफ फरमाए। हम में से हर एक को कोई ना कोई परेशानी रहती है, कोई माल के एतबार से परेशान, कोई जॉब नहीं मिल रही इसलिए परेशान, कोई घर में बीवी बच्चे परेशान कर रहे हैं, किसी को कोई परेशान कर रहा, किसी को बीमारियां हैं, कुछ ना कुछ है। सारे गांव के सामने बोलता है आदमी, नहीं बोलता तो अपने अल्लाह से नहीं बोलता, नहीं बोलता तो अपने अल्लाह से नहीं बोलता। तलबा के सामने भी ये बात मैं बता रहा हूं, तलबा में से भी बहुत सारे बच्चों को सबक याद नहीं होता, आमुख्ता कच्चा हो जाता, दुआएं याद नहीं रहती, हमें सारी परेशानियां आती रहती। मौलवी साहब के पास मारा, खा रहे, लेकिन कभी भी अल्लाह के सामने रोना नहीं आता। अल्लाह आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, अल्लाह मेरी मदद कीजिए। ये 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांग कर देखो, फिर अल्लाह की तरफ से कैसी रहमत नाजिल होती है। कोई किताब समझ में नहीं आ रही, नहू की किताब समझ में नहीं आ रही, सर्फ की किताब समझ में नहीं आ रही, अरबी की किताब समझ में नहीं आ रही, फारसी की किताब समझ में नहीं आ रही, 2 रकात पढ़ के तो देखो, इशराक की 4 रकातें पढ़ के तो देखो। इशराक की 4 रकातें पढ़ने से अल्लाह दिन भर की जरूरतों को पूरी करता,
ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ سبق سمجھنا. تو یہ چیزیں آج طلبا کے اندر بھی نہیں رہی، بڑے لوگوں کے اندر بھی. دکان جا رہے ہیں، دکان گئے تو شکایت ہے، بیپار نہیں آ رہا، برکت نہیں ہے، کمائی میں برکت نہیں. خالی پورے گاؤں کے سامنے روتا، بیوی کو بولا، بچوں کو بولا، رشتہ داروں کو بولا، دکان والوں کو بولا، سب کو وہ رونا روتا ہے. ارے بھائی اتنے لوگوں کے سامنے جیسے مرغی ہر دانے کے لیے منڈی جھکاتی ہے، ویسا منڈی جھکاتا ہے سب کے سامنے. نہیں جھکا رہا تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا والوں کے سامنے اگر آپ بولے، وہ آپ کا کتنا بھی خاص رن دے، تمہارا بعد میں مذاق اڑاتا انہیں. آیا تھا رو لیتے، بزنس میں نقصان ہو گیا، ان کو کون کرو بولے کام الٹے کاما کر لیا، نقصان پایا. ایسے پیچھے تبصرے کرتے لوگ. تسلی دینے والے اور سمجھانے والے اور صحیح ساتھ دینے والے بہت کم رہتے وہ، ورنہ بعد میں کیا کرتے؟ مذاق ہی اڑاتے. اب نہیں اڑا تو بعد میں اڑاتے. اب اچھا ساتھ دے ڈالے، بعد میں کیا بولتے؟ بیٹا یاد نہیں تیرے کو دینا ہو آیا تھا تو میرے پاس رو لیتے. ایسے باتیں کر کو کیا کرتے؟ وہ مصیبت چل جانے کے بعد پھر تازہ کرتے وہ مصیبت کو. بچی کی شادی کے ٹائم پہ فقیر بن گیا تھا تو تیرے کو سبزی نے مل کو دیے نہیں، یاد نہیں، آج گھر بنا لے کو اترا رہا. ایسا کیا کرتے؟ بعد میں اٹھا کے تانے دیتے، اس کو موت تک تانے دیتے. اس وجہ سے اگر مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. ایک صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، مانگو تو اللہ سے مانگو. اب وہ صحابی کی عادت یہ ہو گئی تھی، اونٹ پہ اگر جا رہی اور کوئی چیز گر گئی تو اتر کے لیتے تھے، جانے آنے والوں سے بولتے نہیں تھے بھائی چیز اٹھا کو جو بول کو. حالانکہ مانگ سکتی ہے مگر وہ بھی نہیں مانگتے تھے. کیوں؟ مجھے ضرورت ہے میں اللہ سے مانگ لوں گا. یہ اتنی بڑی جو ہے زبردست چیز ہے، اتنا بڑا علاج ہے. اگر یہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، اللہ سے مانگنا، صبر کرنا، یہ دو چیزیں اگر ہماری زندگیوں میں آ جائیں تو انسان کی زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا، رخ ہی بدل جائے گا. آج آپ دیکھیے اس کا ایک عملی نمونہ. ہم صحابہ کو تو نہیں دیکھے، فضائل اعمال میں، حکایت صحابہ میں، صحابہ کے بارے میں سنتے، صحابہ ایسے تھے ویسے تھے بول کے. آج اگر اس کا ایک نمونہ، معمولی سے نمونہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو غزہ کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے. غزہ کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے. 80% گھر ڈیمالش ہو گئے، ٹوٹ گئے، اور وہ لاشیں انہی گھروں میں دب گئی. ان کو نکالنا بھی مشکل ہے. پورا گھر چلا گیا، سارا خاندان چلا گیا. نہ رہنے کے لیے چھت، نہ کھانے کے لیے کھانا، نہ تسلی دینے کے لیے کوئی رشتہ دار، کچھ نہیں ہے. اور دشمن یہ سوچ رہا کہ ہم ان کے گھروں کو گرا کر، ان کے اسکولوں کو، ان کی ہسپتالوں کو، ان کے سب کچھ ختم کر کے ان کو جھکا لیں گے. یہ گھٹنے کے بل گر جائیں گے اور بولیں گے لو مسجد اقصی لے لو، ہمیں تمہارے کو دے ڈالتے ہیں بول کے. لیکن دشمن آج تک نہیں سمجھ سکا وہ کیا اسپرٹ ہے ان کے اندر، کیا روح ہے. اتنا پٹنے کے بعد، اتنے میزائلوں کے گرنے کے بعد، اتنی شہادتوں کے بعد، اتنے زخم کے بعد بھی ان کا جذبہ ایسا تازہ ہے. ایک بچے کو ماں رات میں بھیجتی ہے، جا بیٹا مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے جا. صبح میں بچے کی لاش جو ہے کور میں آتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے اس کے بدن کے ہو گئے، کور کے اندر اس کی لاش بھیجی جاتی ہے. ماں بچے کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے اور اپنے دوسرے بیٹے سے کہتی ہے اللہ نے میرے اوپر مہربانی کی، میرا ایک بیٹا قبول کر لیا، چل بیٹا آج تو جا. اور اگر تو زندہ آیا تو بھی مجھے خوشی ہوگی، لیکن اگر تو اسی طرح کور میں پیاک ہو کے آئے، زخم میں لہو لہان ہو کے آئے، تیری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ایسی حالت میں تو آیا تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. چاروں بچے جب ماں کے مر گئے تو اب کہتی ہے اے اللہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، اپنے پورے گھرانے کو اپنے لیے قبول کر لیا. آپ کے گھر کے ہم فوجی، ہم سپاہی ہیں، آپ کے گھر کے لیے، آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے ہم سب کو قبول کر لیا. اے اللہ میں وعدہ کرتی ہوں جب تک میری آخری سانس چلتی ہے تب تک میں آپ کے لیے لڑوں گی. چنانچہ وہ بھی جاتی ہے، دشمنوں سے لڑتی ہے اور اپنے آپ کو شہید کر دیتی ہے. اور پھر ان کا کوئی رشتہ دار بچا ہے تو پورے محلے میں مٹھائی بانٹ رہا، پورے محلے میں مٹھائی بانٹ رہا. کیا بھئی کیا واسطے بانٹ رہی؟ کوئی کسی کا نکاح ہوا، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا نہیں، کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میرے پورے خاندان کو قبول کر لیا، اب میرے علاوہ کوئی بچا نہیں ہے، خوشی میں میں سب کو مٹھائیاں بانٹ رہا ہوں.
تو یہ آج کی دنیا سمجھ نہیں سکتی ان سب چیزوں کو. میڈیا پریشان ہے, دنیا میں دیکھنے والے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسی مخلوق ہے, جتنا مار رہے اتنا زیادہ اور مضبوط کھڑے ہیں. کیا چیز ہے ان کے پاس؟ ایک ہے صبر, نیکیوں پر جم کر ہے, اور ان کے پاس کیا ہے؟ نماز. میں نے اپنے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی ریاض احمد صاحب دامت برکاتہم کو, جو ہمارے مدرسے کے سرپرست ہیں, حضرت کو ہم نے دیکھا کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی پریشانی آتی کسی سے نہیں کہتے, کسی استاد سے نہیں, کسی ساتھی سے نہیں, کسی سے نہیں, سب سے پہلے مسجد جاتے یا اپنے آفس کے اندر مصلی بچھاتے, دروازہ بند کرتے, گھنٹوں نماز پڑھتے اللہ کے سامنے. اتنا بلک بلک کر روتے, اتنا بلک بلک کر روتے جسے کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہو, اس قدر روتے تھے, اللہ سے مانگتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کیسا کام لیا, پورے اللہ تعالیٰ ایک انقلابی کام اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے لیا. تو یہ چیز ہم نے اپنے بڑوں کے اندر دیکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا. اگر بارش کی وجہ سے بجلیاں کڑکتی تو ہم لوگ گھر بھاگتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر بھاگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد بھاگتے تھے. کیوں؟ یہ پریشانی جو آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, اللہ سے مدد مانگنا ہے, چلو مسجد جاتے تھے, نماز پڑھتے تھے. چھوٹی سی چھوٹی چیز پہ, ایک معمولی سی جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو بھی اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس پہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے, ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز پر. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. آج یہ دونوں چیزیں امت کے اندر نہیں ہیں. نفل نمازیں, اشراق, چاشت, تہجد تو دور کی بات, فرض نمازیں بھی نہیں رہیں. اور صبر کا تو سوال ہی نہیں ہے, صبر کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. صبر کا ایک مطلب تو نیکیاں کرنا, گناہوں سے بچنا, وہ نہیں بول رہا ہوں میں. مصیبت پر صبر کرنے کا بھی حال یہ ہے. میں قاضی بھی ہوں شہر کے اندر, ہمارے پاس الحمدللہ محکمے کے اندر کیس آتے ہیں. میں خود ایسے کئی کیسوں کو دیکھا ہوں, شام میں نکاح ہوا, رات میں طلاق ہو رہی, اثر بعد نکاح ہوا اور رات میں طلاق ہو رہی. نکاح ہوا 7 دن میں طلاق, مہینے میں طلاق, 6-7 مہینے میں, سال میں طلاق. تو ہزاروں قصے ہیں. خلا لے رہے لوگ, طلاق کا مطلب خلا لے رہے. تو اس طریقے سے جو ہے ذرا برابر بھی کمپرومائز کرنا, ذرا جھیل کر چلنا نہیں ہے. ہاں, میں نہیں چاہا سو کام کرتی, میں بولا تو انہیں نہیں کرتی, میں بولا تو انہیں نہیں سنتا, یہ ختم, چلو توڑ ڈالو رشتہ. تو آج لوگوں میں دونوں چیزیں نہیں ہیں, اور دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. کس کے لیے؟ مصیبتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے. ایک بات یاد رکھیے, دشمن ہمارا ہم کو پریشان کر رہا ہے, ہر دن نئے نئے قانون لا کے پریشان کر رہا. کیا تو بھی کر کو مدرسے ختم کرنا چاہ رہا, کیا بھی کر کو مسجدہ توڑنا چاہ رہا, کچھ بھی ہو جائے یہ داڑھی ٹوپی والوں کو ختم کرنا چاہ رہا, اس کلچر کو مٹانا چاہ رہا, انہیں ہر کوشش کر رہا, مگر اس کے باوجود انہیں کامیاب نہیں ہو رہا, پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو رہا. اس میں اسی چیز کا دخل ہے. ہمارے جو بڑے ہیں نماز پڑھ کر صبر کر کے ہم کو سمجھا رہے ہیں, ہم کو روک کر رکھے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آج مصائب کی وجہ سے, اس کے باوجود بھی, اتنے حملوں کے باوجود بھی اسلام کا قلعہ محفوظ ہے. اور جس دن یہ بھی ختم ہو جائیں گا تو پھر پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ جو ہے, اگر مصیبت دشمن دیتا ہے اور ہم پریشان ہوتے ہیں تو دشمن کو ڈبل خوشی ہوتی. لیکن اگر انہیں مصیبت دیا, مصیبت دینے کے باوجود بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہے, تو تکلیف اس کو ہوتی, ہمارے کو نہیں. کیا دشمن کیا کرا؟ مارا, مارے تو پکڑ کو رو رہا. ایک تو مارا بول کو خوشی, اور دوسرا یہ مار کی وجہ سے نہیں, رو رہا بول کو کیا ہوتی؟ خوشی. مارنے کے باوجود بھی کیا کر رہا؟ خاموش, ہنس رہا, صبر کر رہا. تو اسے دماغی ٹینشن لگ جاتا, کیا تو بھی کر رہا ہے اس کو, کیسا کرے تو بھی کیا نہیں کر رہا, ریاکشن نہیں دے رہا, وہ اس کو ایک مصیبت سمجھے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرمانے, ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے کا فائدہ کیا ہے, صبر کیوں کرنا ہے؟ تو اللہ فرما رہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اللہ اکبر. اس جملے کو ذرا سمجھیے. اگر دنیا کا کوئی بڑا, مان لو کرنول شہر میں ہم ہیں,
करनूल का बड़ा डीएसपी एसपी हमको बुलाए, एमएलए बुलाए, एमपी बुलाए, पूरे लोगों के सामने कहे ये मेरा आदमी है, तेरे को कौन भी क्या भी सताया तो मैं हूं तेरे साथ, एक फोन कर मैं आ जाता हूं, ये बोला। तब उसको कैसा फील होता? अरे मेरे को कौन क्या भी नहीं कर सकते, कई को बोलते मेरे साथ उन्होंने उन्होंने सोचता नहीं सोचता, जबकि ये सहारे काम आते, ये सब मकसूदुद्दीन है, मकसद रिंगला तक रहती, उसके बाद चले जाते। लेकिन अल्लाह अगर किसी के बारे में कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो जरा अगर इस जुमले की मानवियत को हम समझ सके और समझ सकेंगे अल्लाह अगर किसी के साथ हो तो उसका क्या आलम होगा। जिसके साथ अल्लाह खड़े हो उसे कोई परेशान कर सकता है? नहीं कर सकता। यही वजह थी दुश्मन कहता मैं तुमको सूली दे दूंगा। साहबा के जमाने में कितने वाकयात पेश नहीं आए, मैं तुम्हारे को सूली दे देता हूं, क्या तुम्हें आखिरी ख्वाहिश है क्या? तो क्या बोल रहे हैं? 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे। उन सोच रहा कि क्या बात है भाई, एक मर्तबा एक सहाबी को सूली दे रहे हैं, सूली देते हुए बोल रहे कि तुम्हारे दिल में ख्याल रहेगा नहीं कि आज तुम्हारी जगह पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजुबिल्लाह यहां होते और तुम छुपकर अपने घर में आराम से रहते, तुम्हारे दिल में ख्याल आ रहा नहीं, खामखा तुम्हें हमारे हाथ में फंस जाओ, अब तुम ना सूली देती हैं, तुम ना तकलीफ हो रही नहीं, बोल को पूछे तो सहाबी बोले अल्लाह की कसम मेरी जान जाने के बदले अगर कोई ये कहे कि नबी के पांव में कांटा चुभ जाएगा, तुम्हारी जान छोड़ देंगे, लेकिन इसके बदले में नबी के पांव में क्या हो जाए, कांटा चुभ जाए, वो भी हमको पसंद नहीं है, वो भी हमको पसंद नहीं है। क्यों? वो समझते थे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, कोई दुश्मन क्या कर लेगा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे जंग में जब सामने कुफ्फार होते, अरे ये सब मुर्दे हैं, ये सब क्या है, मुर्दे हैं, इनके अंदर क्या है, इनसे क्यों डरना, अल्लाह है हमारे साथ। गारे हिरा के अंदर आप मौजूद हैं, दुश्मन सामने आ गए, पांव नजर आने लगे, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए, तो इज़ क़ाल लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम न करो अल्लाह हमारे साथ है, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है। ये जुमला जब आदमी सही माने में इसको समझता है तो अंधेरी जेल की कोठरियों में, जंगल के वैराने में, हर एक जगह पर आदमी अपने आप को मुतमईन रख सकता है। और अगर ये एहसास इंसान के अंदर नहीं है तो वो सोचेगा अरे मेरे को उन्हें साथ नहीं दे रहा, इन्हें साथ नहीं दे रहा, उन्हें साथ नहीं दे रहा, जिंदगी परेशानियों में ही गुजरेगी। लेकिन अगर किसी के दिल में ये हो कोई साथ दे ना दे, कोई साथ दे न दे, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर ये मार रहा मुझे और मेरी गर्दन उड़ा रहा तो मेरा अल्लाह राजी है इसलिए उड़ा रहा, मेरा अल्लाह राजी है इसलिए उड़ा रहा। अल्लाह की मर्जी के बगैर मैं तलवार चला सकता, तलवार चली तो मेरी गर्दन कट सकती, नहीं कर सकती। छुरी चली नहीं क्यों, गर्दन कटी नहीं क्यों, किसका हुक्म चला है, अल्लाह बहुत बड़ा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर भी छुरी फेरी गई थी ना, वहां क्या था, बेटा भी ये कह रहा है कि अल्लाह ने अगर आपको हुक्म दिया तो फिर देर किस बात की, बाप भी कह रहे हैं अल्लाह ने हुक्म दिया करना ही पड़ेगा, बेटे की मोहब्बत आ नहीं आएगी। दोनों को यकीन है अल्लाह अगर ये काम करने के लिए कह रहे हैं तो मेरे को सही है, तो भी इसमें करने में क्यों शक करना। शैतान 3-3 बार वसवसा किया, 3 मरतबा कंकर फेंक के मारे, लेकिन बेटे को लिटाया, उल्टा लिटाया, गर्दन के बल लिटाया, गर्दन पे छुरी फेर दी गई, लेकिन जब देखा तो दुम्बा ज़बा हुआ है। इसी को शायर कहता है छुरी चली नहीं क्यों, गर्दन कटी नहीं क्यों, किसका हुक्म चला है, अल्लाह बहुत बड़ा है। ऐसे कितने वाकयात नहीं पेश आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में आराम कर रहे साथियों के साथ, साथी दूर हैं, आप एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे, एक दुश्मन आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार निकाल लिया और फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हो गया और वो बोला मैं यमनाउका मिन्नी, मोहम्मद बताओ मुझसे तुमको कौन बचा सकता है। वो ये समझ रहा था कि नबी के सहाबा तो दूर दूर हैं,
اب نبی میرے سے گڑ گڑائیں گے, بولیں گے چھوڑ دے, وہ یہ بولیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اطمینان کے ساتھ کہا اللہ, مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ تو جواب کیا کہا؟ اللہ. بس اتنا جملہ یہ کہنا تھا, کپ کپی ہو کر اس کی ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی. آپ نے وہ تلوار اٹھا لی اور بولے میں یمنعک منی, اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ تو اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا. وہ گڑ گڑانے لگا, معافی مانگنے لگا, بولا حضور میں نے آپ کے اخلاق کے بارے میں سنا ہے, آپ معاف کر دیجئے. چل ٹھیک, آپ نے چھوڑ دیا. یہ ہے اگر کیا ہو احساس, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. کیا زبردست اشعار ہیں, ذرا پڑھ کے دیکھیے. مجھ کو فقط رہے بس تیری تمنا, خلق سے میں بیزار رہوں, مجھے بس آپ سے امید ہو. یہ لوگ کوئی میرا کچھ نہیں بنا سکتے. یہ اگر انسان کے دل میں مضبوط خیال ہوگا, پھر کسی کے دھوکہ دینے سے, کسی کے تکلیف پہنچانے سے, کسی کے کچھ کرنے سے بھی کچھ بھی انسان کی عمارت ذرہ برابر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی. پہاڑ کی طرح آدمی ٹھہرا رہے گا. کیوں؟ اسے معلوم ہے انہیں دھوکہ دے رہا تو اللہ چاہا تو اتنا دھوکہ دیا سو. سب کچھ جو ہو رہا وہ کس کی وجہ سے ہو رہا؟ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا. اور میں صبر کر رہا ہوں, اور اللہ میاں کیا بولے, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ میرا اللہ ہے, اور جس کے ساتھ اللہ ہے وہ تنہا ہے, جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے یارو, اس کا اللہ ہے نا. اللہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا, اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے, اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے, کئی جگہ پر اس کا ذکر آ رہا. پھر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بولتے ہیں, کا کیا مطلب اس کا؟ تو اللہ کے ساتھ رہنے کے دو مطلب ہیں. ایک اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم کو جہاں ہم ہیں وہاں جانتے ہیں, انہیں کہا ہے بول کو, اور ہمارے کو پکڑنے کی قدرت اللہ رکھتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مصیبت میں اللہ ہماری مدد کرتے ہیں. یہ ہے دوسرا ساتھ دینے کا مطلب. سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی جو کوئی جرم کیا اور پولیس کو معلوم ہو گیا کہ انہیں فلاں گھر میں ہے, فلاں گھر میں ہے, اور پولیس اس کو پکڑنے پر پورا پاور رکھتی ہے, تو یہ ایک اعتبار سے گویا کہ انہیں قبضے میں آ گیا. ایک اعتبار سے کیا ہو گیا؟ پولیس کے قبضے میں آ گیا, کیونکہ انہیں کہا ہے, وہ بھی انفارمیشن ہے, اور اس کو پکڑنے کی بھی کیا پوری اس کے پاس طاقت ہے. تو یہ ہے عام لوگوں کے ساتھ اللہ رہنے کا مطلب. اللہ سب کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ اللہ سب جنے کے لوکیشن جانتا ہے, اللہ سب کے زمان کو مکان کو جانتا ہے, اور سب کو بر وقت پکڑنے کی اللہ کیا کرتا ہے؟ طاقت رکھتا ہے. آن کے آن میں انسان کی روح نکال سکتا ہے. اللہ نکال سکتا نہیں نکال سکتا. سب کچھ اچھا تھا ایک دم سے بدل گیا, سب کچھ آن کے آن میں بدل گیا, ہو سکتا ہے. تو یہ ہے عام لوگوں کے ساتھ رہنے کا. لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رہتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی اللہ ان کو جانتے ہیں, ان پر قدرت رکھتے ہیں, یہ نہیں. اس کے ساتھ ایکسٹرا یہ ہے کہ اللہ ان کو جانتے ہوئے ان پر قدرت رکھتے ہوئے مصیبت میں ان کی مدد کرتے ہیں. مصیبت میں ان کی مدد کرتے ہیں. کیسے؟ مصیبت میں آدمی کا دل پریشان ہو گیا تو آدمی پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے, لیکن جب مصیبت کے وقت میں آدمی کا دل تھاما ہوا ہو تو پھر انسان جو ہے اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے. ہمارے استاذ نے بتایا, ایک وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر ایسی مصیبت آتی ہے آدمی کو, گھر والے خود میرے دشمن ہیں, میرے اپنے ہی میرے دشمن ہیں, ایسے وقت میں آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جاؤں تو کہاں جاؤں, میرے اپنے ہی کیا ہیں؟ میرے دشمن ہیں. میں جس گھر میں رہتا ہوں وہی گھر والے میرے دشمن ہو گئے ہیں. اب کہاں جا کر شکایت کرے آدمی, کس سے بولے؟ ایسے وقت میں ہمارے استاذ نے بتایا 2 رکعت نفل نماز پڑھے, اور شروع میں 11 مرتبہ درود پڑھ کے یا مقلب القلوب والابصار, یا خالق اللیل والنہار, یا عزیز, یا لطیف, یا غفار, 200 مرتبہ پڑھے یہ وظیفہ. یا مقلب القلوب والابصار, یا خالق اللیل والنہار, اے دلوں کو اور آنکھوں کو پھیر دینے والے اللہ, اے دن اور رات کو پیدا کرنے والے اللہ, اے زبردست اللہ, اے باریک بھی اللہ, اے معاف کرنے والے اللہ. یہ وظیفہ ہے.
یا عزیز یا لطیف یا غفار، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے تو جو دشمن ہمارے ہیں ان کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہوگی اور ان کی دشمنی کو سہنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور پھر انشاءاللہ بہت کم دنوں میں دشمنی ختم ہو جائے گی، جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئی. گدھے کے سر سے جیسے سینگ غائب ہو جاتی ہے، گدھے کو سینگ، جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتی، ویسے انسان سے کیا ہوتا؟ غم غائب ہو جاتا. اس طرح کے اعمال میں لگے آدمی تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. ان اللہ مع الصابرین. آگے اللہ تعالی فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ اکبر. آج کی جو آیتیں ہیں قرآن کریم کی، حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ اگر قرآن کی کوئی اور آیت نہ ہوتی، صرف یہ ایک آیت ہوتی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہی ایک آیت ہوتی، اور کوئی آیتیں نہیں ہوتی، تو بھی اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے بھی کافی تھا. اتنا بھی بول دیتے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جاتا، کیونکہ ساری زندگی کے اونچ نیچ کو جھیلنے کا طریقہ اس میں بتا دیا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر میں یہاں چونکہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، عام لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے میں پوری تفسیر میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا، ورنہ اور بھی اس میں جو باریکیاں وہ آپ کے سامنے بتاتا. تو ایسی زبردست آیت ہے یہ. دوسرا جملہ آگے جو بتایا جا رہا، دوسری آیت جو ہے، اس کا ایک پس منظر، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ. ابھی یہ آیت سے پہلے والی آیت میں صبر کا حکم دیے نا، کیا واسطے صبر کا حکم دیے؟ وہ تو اب یہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے، مدینے میں اترنے والا بالکل شروع سورہ ہے. اب مدینے میں جب گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدینے میں انٹری لیتے ہی سب کے لیے پیسے گھرا منگو تھے، سب کے لیے کاروبار طے تھا؟ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ گئے ہوئے تھے. نہ کھانے پینے کا کوئی ذریعہ، نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ، کچھ نہیں تھا. انصار نے مدد کی، اپنے گھروں میں ٹھہرایا. 2 گھر ہے تو 1 دیار دے دیا، 2 بیوی تو 1 کو طلاق کی، دوسری کو دے دیے. یہ انہوں نے مدد کی، ورنہ تو ایسا نہیں تھا. بھائی چارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. فاقے تھے، کھانے کو کھانا نہیں تھا، اور مدینے میں آنے کے باوجود بھی قریش کی طرف سے مسلسل مصیبتیں پہنچ رہی تھی. اب آگے 1 سال کے بعد جنگ ہونے والی تھی دشمنوں کے ساتھ جنگ ہونے والی تھی. جنگ کے نتیجے میں اپنے لوگ کیا ہوں گے؟ شہید ہوں گے، زخمی ہوں گے، پریشانیاں آئیں گی. تو پریشانیاں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پریشانی کو جھیلنے کا فارمولہ بتا رہے ہیں. پریشانی کو جھیلنے کا فارمولہ کیا ہے؟ صبر کرو، نماز پڑھو. صبر کرو، نماز پڑھو. یہ 2 چیزیں اگر تم کر رہے ہیں تو بڑے سے بڑے پہاڑ بھی تمہارے سامنے کچھ نہیں ہے. آج دیکھیے نا، سوسائڈ آج بھی اللہ کا کرم ہے، سب سے کم کرنے والے کوئی ہیں تو وہ مسلمان. اور مسلمانوں میں بھی علم والے علماء حفاظ نہ کے برابر سوسائڈ کرتے ہیں، ہے نہیں؟ حالانکہ بیچارے ان مسجد کے علماء کی تنخواہیں، ان حفاظ کی، مؤذنین کی تنخواہیں جو ہیں، وہ ایک عام آدمی کے بیڑی اور سگریٹ کی پیسوں کے برابر بھی نہیں رہتی. پان بیڑی کا جو اس کا پیسہ رہتا، وہ پیسہ رہتا ان کا. آج بھی ہمارے کرنول میں ایسی مسجدیں ہیں جہاں مؤذن کو 4000، امام کو 5000 دینے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ امام صاحب کے استری کے کپڑے کبھی ختم نہیں ہوتے. امام صاحب عطر لگا کے ایک دم فریش ہو کے آتے، اور وہ آدمی جو 50,000 کما رہا، پھٹا فقیر بن کے مسجد کو آ رہا، پریشان ہر وقت. کئی کو اس لیے کہ اس کو معلوم ہے صبر کیسے کرنا ہے. وہ صبر کرتا ہے، پھر مصیبتیں اس کو ہلاتی نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء کو ویسے ہی پریشان رہنے دیا جائے، ان کو صبر معلوم ہے. بول کے بتا رہا ہوں میں کہ یہ فارمولہ اگر آدمی کے اندر آ جائے تو بڑی بڑی مصیبتیں بھی انسان کے لیے کیا ہو جائیں گی؟ جھیلنا آسان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ذہن بنا دیے کہ دیکھو آگے چل کر جنگ کے حالات آئیں گے، شہید ہوں گے، زخمی ہوں گے، تو پہلے ہی سیکھ لو اپنے آپ کو مصیبتوں میں کیسے ڈھال بنا کر ٹھہرنا. تو الصبر جنتن، صبر ایک ڈھال ہے. تو ایسا کیسے اپنے آپ کو مضبوط جما کر رکھنا ہے وہ بتا دیا گیا. تو کچھ لوگ تھے منافقین، بدر میں مسلمانوں میں سے 313 تقریباً صحابہ گئے تھے. ان میں سے 6 مہاجرین، مکے سے جو صحابہ آئے تھے ان میں سے 6 شہید ہو گئے، اور 8
انصار مدینے کے رہنے والے صحابہ میں 8، کل 14 صحابہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ آج بھی بدر کا میدان جہاں پر موجود ہے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے بیچ میں راستہ آتا ہے بدر کا میدان، تو وہاں پر مسجد عریش بھی موجود ہے، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں بڑا بورڈ لکھا ہوا ہے، اس میں 14 صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو اب جب یہ 14 صحابہ شہید ہو گئے تو مدینے کے منافق جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے دل سے کافر تھے، وہ لوگ بولنے لگے بیچارے چپ کے تو بھی جاگو، خواہ اپنی زندگی ضائع کر لیے، خواہ تو بھی لڑنے گئے، ایسا مر گئے چھپ کے تو بھی جاگو، خواہ مر گئے، ایسا کمنٹس کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آ گیا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا، مت کہو لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں، اموات، کہ وہ مردہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ میرے راستے میں میرے لیے جو شہید ہوا اسے مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم محسوس نہیں کر سکتے، تم محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ شہید کے بارے میں کتنی حدیثیں ہیں، کتنی فضیلتیں، کتنے احکام شہید کے بارے میں ہیں، خالی ایک آیت کی تفسیر کافی ایک جمعے کے اندر۔ اس قدر زبردست آیت یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی اے منافقوں، تم سمجھتے ہو بیوقوف کہ جو صحابہ جا کر شہید ہو گئے وہ عام مردوں کی طرح مر گئے؟ نہیں 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 نہیں، یہ عام مردوں کی طرح مرے ہوئے نہیں ہیں، ان کی تو فضیلت ہے، ان کا تو مقام ہے، ان کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ان کی مغفرت ہو گئی۔ ان کو تو اللہ تبارک و تعالی جب سب لوگ جنت میں جائیں گے اس سے پہلے جنت میں داخلہ دے دیں گے۔ شہید کی روح ایک سبز پرندے کی شکل میں اس کے رہے گی اور وہ پرندہ جنت میں جا کر پھل کھاتا رہے گا۔ یہ تو جنت میں سب لوگ جانے جب سب کا فیصلہ ہوگا تب جنت میں جائیں گے، اس سے پہلے بھی ان کو جنت کی غذائیں ملتی رہتی۔ یہ خصوصیت شہید کو کسی اور کو نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا مقام ہے، یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اوپر ابھی صبر بولے نا، صبر کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک اعلیٰ درجے کا صبر، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دی ہوئی کس کی تھی؟ اسی کی تھی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ بھائی اگر کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھے اور واپس آ کے پوچھے کہاں ذرا وہ چیز دو، اب دے ڈالے، دینے کے بعد کوئی احسان کرے، اس کی چیز ہے اس کو دے ڈالے، آپ کی طرف سے کوئی چیز دیے کیا؟ نہیں۔ تو ویسے دی ہوئی تھی اللہ کی جان، اللہ کو دے دیے تو کیا ہوا؟ مگر اس کے باوجود اس کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کا حکم دینے کے بعد اعلیٰ درجے کے صبر کرنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کو مردہ مت کہو۔ ایک بات یاد رکھیے، جو بھی انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جب اس کو دفنانے کا مرحلہ آتا ہے، جیسے یہ دفنا دیا جاتا ہے، فوراً حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نیک ہے تو اس کے لیے قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے منتہائے نظر تک، اور اگر وہ بد ہے، برا ہے، تو اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ عالم ناسوت، انسانوں کا عالم، لوگوں کا عالم ہے۔ اس کے نیچے جو دنیا ہے یہ عالم برزخ، قبر کا عالم۔ قبر کے عالم اور دنیا کے عالم میں فرق ہے۔ کوئی مردہ آپ قبرستان میں لے جا کر دفناتے ہیں، اس میں اچھے بھی ہیں خراب بھی ہیں، اگر آپ جا کر دیکھیں گے قبرستان میں قسم کا سناٹا چھایا رہے گا، نہ کسی قبر سے چیخ پکار کی آواز آئے گی، نہ کسی قبر سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، تو بظاہر تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا، لیکن اندر بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایک مثال علماء نے سمجھانے کے لیے دی ہے، جیسے ایک آدمی سویا ہے، ایک آدمی برا خواب دیکھ رہا، ایک آدمی اچھا خواب دیکھ رہا، اور ایک تیسرا آدمی بیٹھ کر دونوں کو دیکھ رہا، تو انہیں خواب دیکھنے والا بھی خواب دیکھ رہا، پریشان ہو جا رہا، اور یہ اچھا خواب دیکھنے والا بھی خوش ہو جا رہا، مگر انہیں دیکھ رہا سو خواب انہیں کھڑے ہو کو دیکھ سکتا کیا؟ نہیں۔ تو ایک آدمی ہماری نظروں کے سامنے زندہ موجود ہے، مگر انہیں خواب دیکھ رہا، انہیں بولتا میں یہ دیکھا، میں وہ دیکھا، میں وہ دیکھا، انہیں بولتا کہا تو بھی دیکھا رہے تھا روئے تو اتنے میں آسمان آباد آ گیا، مگر دکھا نہیں۔ تو
تو جب دنیا کے اندر خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے، اسے دیکھنے والے کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو قبر میں جانے کے بعد آدمی قبر میں جانا بولتا، ہر ایک جنا قبر میں جاتا نہیں نا مولوی صاحب، ذرا انہوں کو جانور کھا لیتا، ذرا ندی میں ڈوب کو مر جاتے، ذرا جل جاتے، تو جو جیسا ہو گیا وہ اس کی قبر، جو جیسا ہو گیا وہ اس کی قبر۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے عالم برزخ کے بارے میں، قبر کا جو عالم ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ بات قرآن حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو بھی انسان مرتا ہے تو جیسے ہی مر کر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو دوبارہ اس کے اندر ایک روح واپس آ جاتی، روح کیا ہوتی اس کے اندر واپس آ جاتی، مگر ایسی روح نہیں کہ وہ خبر کھود لے کے واپس پھر ان کو ٹھہروا جائے، ایسی روح نہیں، بلکہ بالکل معمولی درجے کی روح اس کے اندر کیا ہوتی، واپس آتی۔ واپس آئی تبھی انہیں نیکی کا ثواب محسوس کر سکتا، گناہوں کا عذاب محسوس کر سکتا، ورنہ لاش تو لاشے ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ انسان کا جو بدن ہے وہ تو کیا ہے، ایک پتھر کی طرح ہے، اسے جلاؤ مارو توڑو کاٹو کیا تو دکھتا؟ ارے بھائی مردے آدمی کو آپ لے کر مارنے کوئی تکلیف محسوس ہوتی اسے؟ نہیں ہوتی۔ پھر قبر کا عذاب ہوتا، بولے نا کسے ہوتا، سو روح کو ہوتا نہ جسم کو ہوتا۔ یہ سوالہ کرنے والے بڑے خراب سوالہ کرتے، بولتے روح کو سوال ہوا تو روح کو کئی کو ہوتا، گناہ کہنا سو بدن تو بدن کو عذاب ہوتا، بول تو بدن کو کیسا ہوتا، روح نکل گئی نا، پھر محسوس کیسا ہوتا بدن کو، بول کو۔ تو ہمیں کیا بولتے ہیں، روح بدن میں واپس آ جاتی ہے، روح بدن میں واپس آ جاتی ہے۔ کسی کو یقین نہیں ہو رہا تو جا کے دیکھ سکتے ہیں، کسی کو یقین نہیں ہو رہا تو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے لیے اندر جانا بند کر لینا اوپر سے، اس کے بعد خود بخود معلوم ہو جاتا۔ کیا آج کل لمبے سے دیوانے کام بھی کر رہے ہیں، اندر کیا کرتے، خبر بول کو ایک روم بنا لیتے ہیں، پوری کھانے کا پینے کا پورا سودا اندر رکھ لے کو، اور اندر ایک کیمرہ، اوپر ایک کیمرہ رکھ لے کو، اندر سے باہر سے ہوا اس طرح کا سو رکھ لے کو۔ دیوانہ ڈولا کیا بولتا، میں ایک دن خبر میں رکھو آیا کرتے، اسے نہیں بولتے بابا خبر، بولتے ہو ڈائریکٹ پتھر رکھو، اس کے اوپر کیا کرنا، مٹھی دال کو آ جانا۔ کیا اب 24 گھنٹے کے بعد باہر نکال کو دیکھو اب کیا بولتی ہیں حضرت۔ تو اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ والا اپنا ڈاؤٹ کلیئر کرنا، تو جاؤ کو کلیئر کر لے گا، ہم نہ ڈاؤٹ نہیں بھائی ہے، کیا کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے؟ تو جسے ڈاؤٹ ہے وہ جائے۔ تو قبر میں ہر انسان کو، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، سب کو کیا ملتی، ایک قسم کی زندگی ملتی۔ اب اس اعتبار سے سب کو جب زندگی ملتی تو شہید کو بھی کیا ملتی، زندگی ملتی، لیکن شہید کی زندگی تھوڑی زیادہ رہتی، تھوڑی کیا رہتی، زیادہ رہتی۔ چنانچہ یہ تھوڑی اس کی زندگی ذرا زیادہ رہی بول کے اس وجہ سے ہی بہت مرتبہ اس کا بدن سڑتا گلتا نہیں ہے۔ شہید کا بدن کیا نہیں ہوتا، سڑتا گلتا نہیں ہے۔ آپ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں کو دفن کیا گیا تھا، بعض مرتبہ کھنڈرات میں وہ لاشیں نکلتی ہیں تو بالکل کفن تازہ ہے۔ ایسے واقعات آئے دن دیکھنے میں آتے ہیں، سننے میں آتے ہیں۔ 40 سال پہلے کسی کو دفن کیا گیا نیک اللہ والے کو، بعد میں قبرستان میں کوئی کام چل رہا تھا، خبر ہٹی، دیکھا کہ بالکل کفن کیا ہے، ایک دم وائٹ تازہ ہے۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، سمجھے؟ تو لہٰذا عام لوگوں کو بھی تھوڑی زندگی رہتی، لیکن شہید کو اس کے مقابلے میں کیا رہتی، ذرا زیادہ زندگی ملتی، جس کی وجہ سے وہ اس کا بدن کیا نہیں ہوتا، سڑتا گلتا نہیں ہے۔ اور اگر کہیں سڑتا گلتا بھی ہے تو مٹی کی وجہ سے نہیں، کسی اور چیز کی وجہ سے ہو سکتا، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، یہ اس اعتبار سے اب یہاں ایک اور بات یہ پیدا ہوتی، اب اللہ میاں تو کیا بول رہے ہیں؟ اب پہلی بات جو میں بولا وہ بات سمجھ میں ہے نا، کہ جو بھی انسان مرتا ہے اسے قبر میں کیا ہوتی ہے، قسم کی زندگی ملتی، وہ زندگی ملی تو عذاب بھی محسوس کر سکتا، ثواب بھی محسوس کر سکتا، ورنہ تو بدن لاش ہے، اسے کیا بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اور اس میں ذرا زیادہ حصہ کس کو رہتا، شہید کو۔ ٹھیک ہے، اب ایک سوال یہاں ہے، قرآن میں اللہ میاں کیا بولے، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کو بولو بولے، بلکہ وہ کیا ہے، زندہ ہیں۔ تو اب انہوں اگر زندہ ہیں تو کیا ان کی ترکے کو تقسیم نہیں کرنا؟ ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا بول کو، اب انہیں زندہ ہے بول کو قرآن بولتا ہے نا،
اب زندہ آدمی کا ترکہ تقسیم کر دیں گے، اس کا مال تقسیم کر دیں گے؟ نہیں کرتے. اس کی بیوی کسی اور سے نکاح کر سکتی کیا زندہ آدمی کی؟ نہیں کر سکتی. طلاق دیا تو الگ بات ہے، ورنہ نہیں کر سکتی. تو اب ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو کیا اس کی بیوی نکاح نہیں کر سکتی؟ کیا اس کی ترکہ تقسیم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. کئی کو مر گیا بولتے اس کو، تو پھر اللہ میاں بول رہے نکو مردہ نکو بولو، زندہ ہے بول کو، تمہیں بولتی مر گیا بولو ترکہ تقسیم کرتی کیا؟ تو قصہ بولو تو ریئل میں وہ مر گیا ہے، لیکن عام مردوں کی طرح نہیں مرا ہے. ریئل میں تو وہ مر گیا ہے، اسی لیے ترکہ بھی تقسیم ہوتا، اسی لیے کیا ہوتا، سب کچھ بھی ہے. لیکن ایک قسم سے اس کو زندگی ملی، اس وجہ سے شہید کو نہلاتے نہیں. شہید کو نہلاتے نہیں. جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا اسے نہلاتے، وہ زخم کے ساتھ ہی کفن لپٹ کو اس کو جنازہ، اس کی نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے. کئی کو کل قیامت کے دن اسی زخموں کے ساتھ اٹھ کر اللہ کے سامنے آئے گا، وہی حالت کے ساتھ آئے گا اور بولے گا اے اللہ آپ کے راستے میں دین کی دعوت پہنچانے کے لیے گیا تو لوگوں نے میری حالت کی ہے. تو بہرحال یہ اس کو شہید، عام مردے کو مر گیا تو کیا کرتے ہیں، غسل دیتے، لیکن اس کو غسل نہیں دیتے. یہاں فرق ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس اعتبار سے مردہ بولنا تو صحیح ہے لیکن عام مردوں کی طرح نہیں ہے. اچھا ایک اور بات، نبیوں کا مقام امتیوں سے شہیدوں سے زیادہ ہے نہیں ہے. اس اعتبار سے یہاں اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں. نبی اپنی قبروں میں کیا ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں. عام لوگوں کو جتنی جان رہتی اس سے ذرا زیادہ جان کس کے اندر رہتی، شہید میں. شہید سے بھی زیادہ جان رہتی کس میں، نبیوں میں. اسی وجہ سے نبی کا انتقال ہو جائے تو بھی ان کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. تب بھی ان کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ جو ہے فرما رہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ان کی بیویاں کیا ہیں، تمہاری مائیں ہیں، تو لہذا وہ ہمیشہ کے لیے مائیں ہیں. اب کوئی بھی ان سے نکاح کرنے کی خواہش نہیں رکھ سکتا. یہ سورہ احزاب میں یہ آیتوں کو بتایا گیا ہے. تو نبی میں شہید کے مقابلے میں کیا ہوتی، زندگی زیادہ رہتی. اس وجہ سے ان کی ترکہ بھی تقسیم نہیں ہوتا اور اسی طرح سے ان کی بیوی کا نکاح کسی اور سے بھی جائز نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ تو بہرحال انبیاء کا مسئلہ بھی اس میں سمجھ میں آیا. بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے، زندہ ہے. ولکن لا تشعرون، لیکن تم محسوس نہیں کر سکتے. یعنی اوپر ہم دنیا میں رہتے ہوئے قبر کے اندر وہ زندہ ہے ہم محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم عالم ناسوت میں ہیں اور وہ عالم برزخ میں ہیں. دنیا بدل گئی تو پھر اب اس کو محسوس کرنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر اپنا فضل فرما کے اس کو اس طرف کے حالات بتاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ قبروں کے پاس سے گزرتے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس قبر والے کو عذاب ہو رہا بول کے. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو مہربانی کر دیں تو الگ بات ہے، ورنہ عام لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہوتا. تو صبر کرنے کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہوا، یہ ہے. تو مردہ مت کہو اس کو، کیونکہ شہید کے بارے میں زبردست حدیثیں موجود ہیں. ایک اچھی نظم ہے، میں اس کو بار بار سنتا ہوں، دن میں 10 بار سناتا ہوں، مجھے بور محسوس نہیں ہوتا. ایک نظم ہے، بڑا لطف آیا یہاں دل لگی کا، خدا والی راہوں میں آ کر جو دیکھا. یہ جو ہے نظم زبردست ہے. بڑا لطف آیا یہاں دل لگی کا، خدا والی راہوں میں آ کر جو دیکھا. نہ جینے کی خواہش رہی دل میں باقی، شہادت کی باہوں میں آ کر جو دیکھا. یعنی جب شہادت مل رہی تھی ہمارے کو بڑا مزہ آ رہا تھا، بڑی خوشی ہم کو مل رہی تھی. یہ بتا رہا ہے، تھا دلکش وہ منظر جو رب نے دکھایا، نہ تکلیف پہنچی کہ جب زخم کھایا. تھا دلکش وہ منظر جو رب نے دکھایا، نہ تکلیف پہنچی کہ جب زخم کھایا. گناہوں کی سترے مٹی میرے دل سے،
لہو کا یہ قطرہ گرا کر جو دیکھا. شاعر کہہ رہا ہے کہ تمہارے کو دکھ رہا میرے بدن کٹتے سو، میری جان جو ہے میرے زخم ہو رہی سو، لیکن مجھے تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی. تھا دلکش وہ منظر جو رب نے دکھایا، اللہ نے جو منظر دکھایا وہ بڑا بہترین منظر تھا. نہ تکلیف پہنچی کہ جب زخم کھایا. یہ اس نعت کے اندر بہت زبردست باتیں آگے شاعر بتا رہا. میں ایک سبز پنچھی ہوں خلد بری کا، ہے سایہ میرے سر پہ عرش بری کا. یہ ایک شعر ایسا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے وقت لگتا. زبردست اشعار اس کے اندر بتا رہے ہیں. شہید کی رزق جو ہے اللہ تعالیٰ جنت میں رکھتے ہیں، اور جو ہے 10 مرتبہ بھی آدمی شہید ہو جائے تب بھی اس کے دل میں تمنا رہتی کہتے کہ میں کیا ہو جانا، شہید ہو جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر میں زندہ ہوں، پھر شہید کیا جائے، پھر بھی زندہ ہوں، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ ہوں. تو یہ شاعر کہتا ہے کہ جو ہے اس طرح کے زبردست اشعار اس کے اندر موجود ہیں. آپ اس کو سنیے، اگر سمجھ میں آئے تو بہت زبردست باتیں ہیں. وہی باتیں یہاں پر قرآن میں بھی بتائی جا رہی ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک.